ساتھ تھے، اہل اللہ تھے، اولیاء کاملین میں سے تھے۔ بدقسمتی سے آج سوشل میڈیا پر ایک فتنہ بپا ہے کہ بابوں کی شان کوئی نہیں، استہزاء کیا جاتا ہے اولیاء کاملین پر، اور یہ ناپاک جسارت کی جا رہی ہے۔ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اولیاء اور کاملین کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ یہ روم کے رہنے والے تھے اور وہاں کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، ظالم جابر تھا۔ اس کے ظلم اور جبر کی وجہ سے ان اصحاب کہف کو، اولیاء کو ہجرت کرنا پڑی۔ جب انہوں نے اس شہر سے، اس ملک سے ہجرت کی تو کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، حتیٰ کہ غار کے قریب پہنچے۔ ان اہل اللہ نے فیصلہ کیا کہ ہم اس غار کے اندر کچھ ایام گزاریں گے۔ توجہ ہے؟ غار کے اندر کچھ ایام بسر کریں گے۔ کتا غار میں داخل ہونے لگا۔ ان اولیاء نے اس کتے کو روکا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کو پتھر بھی لگے کہ تمہاری فطرت ہے، یعنی کتے کی فطرت ہے بھونکنا، ہم اندر ہیں، تو بھونکے گا، دشمن کو پتہ چلے گا اور دشمن غار کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ کوئی قصہ دوڑا کہانی نہیں ہے۔ اس کتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک مجھے زبان عطا کر، میں ان ولیوں کو کچھ جواب دے سکوں۔ حوالہ دے رہا ہوں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اس کو بیان کیا، اور جب سنیں گے تو آپ کا دل، روح، زبان سبحان اللہ کہے گی۔ اللہ رب العزت نے یا اس کو زبان دی یا ولی نے اس کی زبان حال کو جانچا۔ چونکہ شیخ عبدالکریم جیلی نے انسان کامل میں لکھا، اذا تجلی علیہ بصفت السمعیت فیسمع جمیع الموجودات، کہ جب اللہ اپنی صفت تجلی کا فیض، صفت سماعت کی تجلی کا فیض کسی ولی پر کرم کرتا ہے تو جمیع موجودات، چاہے ان کا تعلق عالم انس کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق عالم جن کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق نباتات کے ساتھ ہو، حیوانات کے ساتھ ہو، شجرات و حجرات کے ساتھ ہو، اللہ کا ولی پتھر کی بولی کو بھی سن لیتا ہے اور جانوروں کی بولی کو بھی جان لیتا ہے۔
یا تو انہوں نے اس کی زبان حال سے سنا یا پھر اللہ رب العزت نے اس کو زبان دی اور اس نے کیا کہا غور کرنا ہے، اور اگر بات دل کو اچھی لگے تو دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ اس نے پہلا لفظ یہ کہا، حضور کتے کی فطرت میں بھونکنا ضرور ہے، اس لیے کہ وہ بھونکتا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے نے اصحاب کہف سے کہا کتے کی فطرت بھونکنا ضرور ہے اور وہ بھونکتا ہے، مگر میں ان کتوں میں سے نہیں ہوں جو ولیوں کو بھونکنے والا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا تخافوا منی لا تخافوا منی فإنی احب الاولیاء والصالحین۔ اس کتے نے کہا مجھ سے خوف نہ کھائیے، میں کتا ضرور ہوں مگر ولیوں سے محبت کرنے والا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر صالحین سے محبت کرنے والا ہوں۔ انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا تو غار کے دھانے پر بیٹھ جا۔ وہ دھانے پر بیٹھا، وہ اندر داخل ہو گئے۔ توجہ ہے بلد جو ہے۔ جب وہ اندر داخل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ان پر نیند کو طاری کر دیا۔ قرآن مجید نے کہا وَهُمْ رَقُودٌ، کہ تو ان کو دیکھے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ حالت نیند۔ اللہ رب العزت نے نیند کو ان پہ طاری کر دیا۔ یا بعض روایت میں آتا ہے موت جیسی کیفیت ان پہ طاری کر دی۔ 309 سال تک وہ اسی غار میں رہے۔ دوسرا نقطہ پیش کر رہا ہوں، میں حضرت کی محبت کے لیے آیا ہوں۔ دوسرا نقطہ بڑے غور سے سننا ہے۔ 309 سال تک وہ غار کے اندر رہے۔ قرآن کہتا ہے نقلبہم ذات الیمین، اللہ فرماتا ہے کہ ہم پھیر دیتے تھے ان کی کروٹوں کو دائیں جانب یا بائیں جانب، مگر اس سے پہلے آتا ہوں کہ غار بڑی وسیع تھی۔ قرآن کہتا ہے سورج اگر غار کے اوپر چلتا تو سورج کی حدت تمازت گرمی اس کی وجہ سے ولیوں کو تکلیف ہوتی، اذیت پہنچتی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ جو کہتے ہیں باب تشے کوئی نہیں، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ نظام تمہارے چلنے کا میں نے مقرر کیا، میں نے مقرر کیا نظام چلنے کا۔ باقی پوری کائنات میں ایسے چل جیسے نظام تیرے لیے بنا دیا گیا، مگر جس غار کے اندر میرے ولی سو رہے ہیں اس غار کے اوپر نہیں چل سکتا، یا کبھی دائیں طرف پھر جانا یا کبھی بائیں طرف پھر جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، پنج نعرہ بندنی سلک، نعرہ حیدری، شان اولیاء، مقام اولیاء، علماء اہل سنت۔ اور قرآن کہتا ہے اس صادق آباد میں بہت سارے علماء ہیں، مگر علامہ وقار صاحب وہ شخصیت ہیں جن سے میں خود محبت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جس علم و فضل سے انہیں نوازا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جس کو وہ عطا کر دے۔
اب دیکھیے کہ یہ جو سورج کا پھر جانا ہے یہ ذالک تقدیر العزیز الحکیم، یہ سورج کا جو پھر جانا ہے یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، یہ سورج اللہ کی تقدیر سے پھرتا ہے، چلتا ہے۔ مگر دوسرا جملہ پیش کر رہا ہوں، سبحان اللہ سب نے کہنا ہے، جب ولیوں کی بات آتی ہے تو خدا اپنی تقدیر کو بدل دیا کرتا ہے، ان کے لیے سورج کو پھیر دیتا ہے، اس کے رستے کو پھیر دیتا ہے۔ کبھی سورج دائیں طرف جھکتا ہے، کبھی سورج بائیں طرف جھکتا ہے۔ اللہ کے ولی 309 سال تک وہی رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم انہیں پھیر دیتے تھے دائیں جانب اور بائیں جانب پھیر دیتے تھے۔ کیا بات، نقلبہم کا فائل نحنو ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا دو روایتیں ہیں، ایک ہے نقلبہم کا فائل خود خدا ہے، خدا خود کہہ رہا ہے کہ ان ولیوں کی کروٹوں کو خود توجہ رحمت سے میں پھیرا کرتا تھا۔ جو کہتے ہو نا بابے تو شے کوئی نہیں، اللہ خود اپنی توجہ رحمت سے ان کی کروٹوں کو پھیر دیتا ہے، یا فرشتوں کو بھیجتا تھا ہر 6 ماہ کے بعد، یا ایک روایت میں آتا ہے ہر سال کے بعد ان کی کروٹیں پھر جاتی تھی، اللہ توجہ رحمت کر دیتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ ولیوں کی کروٹوں کو تو اللہ پھیر دیتے تھے، وہ تو باہر بیٹھا تھا کتا، وہ تو ان کے ساتھ تو نہیں بیٹھا تھا، وہ تو باہر بیٹھا تھا۔ ولیوں کی کروٹوں کو تو خدا پھیرتا تھا۔ این اسی وقت جب ولیوں کی کروٹ پھرتی تھی، این اسی وقت کتے کی کروٹ بھی پھر جایا کرتی تھی۔ یہ جو کہتے ہو ولیوں کے در پہ تمہیں آؤ تمہیں کچھ نہیں ملتا، آؤ قرآن سے پوچھ لیتے، وہ جو کتا ہے اس کی کروٹوں کو کون پھیرتا تھا؟ وہ ولیوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھا، وہ تو ان کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے ایک مسئلہ، میری پوری تقریر کا نچوڑ یہی مسئلہ ہے۔ اگر یہ مسئلہ سمجھ گئے تو عرس منانے کا پتہ چل جائے گا۔ کتے کی کروٹ کو کون بدلتا تھا؟ اس سے مسئلہ یہ مستنبط ہوا کہ جو انوار اور جو تجلیات اور جو رحمت اور جو برکتیں اللہ کے ولی پر یا اللہ کے ولی کی مزار پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، ان کے قریب بیٹھنے والا کوئی بھی ہو، نہیں سمجھے، ان کے قریب بیٹھنے والا کوئی بھی ہو وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں ہوتا۔ جو رحمتیں اس کو ملتی ہیں اس کے فیض کا حصہ بھی ان کی مریدین کو مل جایا کرتا۔ جو برکات ان اللہ کے ولیوں پہ نازل ہوتی ہے اس کا فیض ان کے مریدین کو، معتقدین کو، متوسلین کو بھی اس کا فیض ملتا، اس لیے کہ وہ محروم نہیں ہوا کرتے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کتا جو ہے وہ کیسے بیٹھا کرتا تھا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو ولیوں کی چوکھٹ پر کھڑا کر کے بیٹھتا تھا۔
وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، یہ ترجمہ کیا شیخ الحدیث مولانا غلام رسول صاحب نے. میں ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں. کیسا خوبصورت معنی کیا کہ وہ اپنی ولیوں کی چوکھٹ پر اپنے پہلے دو ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھا تھا، اور پھیلائے بیٹھ کر وہ انسانوں کو سبق دے رہا تھا کہ ولیوں کی چوکھٹ پر ایسے ہی بیٹھا کرتے. اب دیکھیے ولیوں کی شان تو بڑی اونچی ہے، مگر جو ان کا کتا ہے وہ کس طریقے سے اٹھتا ہے، کس طریقے سے بیٹھتا ہے، کس طریقے سے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، خدا اسے بھی بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو ان اولیاء اور کاملین اور عارفین، ان کی شان اور ان کا مقام وراء الورا. ان اولیاء اور کاملین کے سردار امام الاولیاء، سید الاتقیاء، الفرد القامل، القطب الربانی، سیدنا شیخ حضرت عبد القادر جیلانی. میں ان کی شان پر جانے سے پہلے علامہ علوسی کی صرف عبارت کو پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ انہوں نے مشکل بحث کی. اس پر اگر مشکل بحث میں ہم چلے گئے تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اگر آپ کو پسند آئے گی تو میں انشاءاللہ اس کو آسان بنا دوں گا. بڑا خوبصورت انہوں نے تبصرہ کیا اس پر، نقلبہم پر، کہ اللہ فرماتے کہ ہم ان کی کروٹوں کو پھیر دیتے تھے. انہوں نے کہا من عالم الى عالم. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم انہیں ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف پھیر دیتے تھے. یعنی وہ اللہ کے ولی اس غار کے اندر کبھی عالم ناسوت کی لذت کو حاصل کرتے تھے، کبھی عالم ملکوت کی لذت کو حاصل کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی ان کا جسم ناسوتی خصائص کے ساتھ ہوتا، کبھی ان کا جسم ملکوتی خصائص کے ساتھ.